अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट लाइफ। आज मैं आपके साथ आर्क स्टडी 301 के लेसन नंबर 3 को डिस्कस करूंगी। ये हेडिंग क्या है? द अलीगढ़ मूवमेंट। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं कि 1857 यानी जो 1857 की जंग आज़ादी थी वो एक डिजास्टर पे खत्म हुई, यानी तबाही पे खत्म हुई, जो कि मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा तबाही का सबब बनी थी। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं कि अंग्रेजों का ख्याल था कि जो 1857 की जंग है उसके जो जिम्मेदार है वो मुसलमान है। इसकी वजह से उन्होंने मुसलमानों से इंतकाम लेना शुरू कर दिए, उनको जो है बेरहमाना सजाएं देना शुरू कर दी। और अंग्रेजों ने हमेशा से मुसलमानों को अपना दुश्मन समझा, क्योंकि उनका ये कहना था कि उनसे इक़्तिदार छीनने वाले मुसलमान ही हैं। और 1857 की वार के बाद ये जो एहसास था अंग्रेजों में, ये शिद्दत इख्तियार कर गया और मुसलमानों को उन्होंने खत्म करने की, बर्बाद करने की कोशिश की। और इससे क्या हुआ कि जो मुगल हुक्मरानी थी उसका हमेशा के लिए खात्मा हो गया, और जो सब कॉन्टिनेंट का जो क्राउन था, यानी जो बरे आजम का तख्त था, वो बराह रास्त बरतानवी यानी ब्रिटिश हुकूमत के पास चला गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सर सैयद अहमद खान मेड मॉडर्न एजुकेशन द वे टू प्रोग्रेस। सर सैयद अहमद खान ने मॉडर्न एजुकेशन को यानी जदीद तालीम को तरक्की का रास्ता बनाया। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं कि मुस्लिम रूल्स के बाद नई जो हुक्मरानी थी यानी ब्रिटिश की, वो आई और आते साथ ही उन्होंने सब पॉलिसीज, एजुकेशन पॉलिसीज को सख्त तब्दीलियों के साथ चेंज कर दिया। अब वो पॉलिसीज और तब्दीलियां क्या थी कि अरेबिक और पर्शियन और जो रिलीजियस एजुकेशन थी वो स्कूलों और में से ख़त्म कर दी गई, और इंग्लिश को ओनली इंग्लिश को ही वहाँ पे लागू किया गया। ऑफिशियली इंग्लिश को 1835 में इंट्रोड्यूस करवाया गया और सब सरकारी सतह पे इंग्लिश को नाफिज किया गया। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं कि जो अपॉर्चुनिटीज थी मॉडर्न सब कामों की, जदीद तालीम की, तरक्की की, वो सब अंग्रेजों के लिए थी, मुसलमानों के लिए उन्होंने सब रास्ते बंद कर दिए थे। जिसकी वजह से ये हुआ कि ये जो उनकी पॉलिसीज थी ये लंबे अरसे तक चलती रही और इसने मुसलमानों को बहुत ज्यादा तबाह को नसरात पहुंचाए। अब उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, ऐसे दिनों में जबकि मायूसी बहुत ज्यादा फैल चुकी थी, तो सर सैयद अहमद खान जो है वो एक उम्मीद की किरण बन के सामने आए। और सर सैयद अहमद खान इस मौका पे सामने हाजिर हुए और उन्होंने मुसलमानों को बचाने के लिए दोबारा से कोशिशें शुरू कर दी। अब उन्होंने क्या किया, यहीं पे अलीगढ़ मूवमेंट का जो है वो जिक्र करेंगे कि उन्होंने मुसलमानों को सिखाया कि वो कैसे नए साइंसी तालीम सीख सकते हैं और एक नई इंसानियत के तौर पे इस मरहले में दाखिल हुए, अपने आप को साइंसी और जदीद इल्म से आरास्ता करें। तालीम ही है जो तरक्की और खुशहाली का जरिया बन सकती है। अब जो जदीद तालीम है वही उनकी जो मुसलमानों को सिखाने के लिए उनकी तहरीक का हिस्सा बन गई, और उन्होंने तमाम अपनी जो कोशिशें हैं मुसलमानों को जदीद इल्म सिखाने की तरफ माइल कर दी। अब ये था कि हिंदुस्तानी जो मुसलमान थे यानी सब कॉन्टिनेंट बरे सगीर में जो मुसलमान थे उनके लिए एक मुकम्मल तब्दीली की कोशिश की गई। उनको बताया गया कि वो कैसे मॉडर्न एजुकेशन से अपने आप को चेंज कर सकते हैं, और मुसलमानों को जदीद तालीम से रास्ता किया गया, उनको सिखाया गया, नए इल्म सिखाए गए। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं कि जो मौलाना हाली और शिबली हैं उन्होंने भी इनमें इस मूवमेंट में सर सैयद अहमद खान का साथ दिया। अब उसके बाद क्या है कि सर सैयद अहमद खान ऐसे यानी सबसे अहम पहले लीडर थे जिन्होंने मुसलमानों को ये समझाया कि वो कैसे मगरबी सकाफती इक़्तिदार की पैरवी कर सकते हैं, और उन्होंने मुसलमान और जो ब्रिटिश हैं उनके दरमियान एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर यानी दोस्ताना माहौल पैदा करने की कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि आप इन उलूम को सीखकर इनकी मगरबी इक़्तिदार की पैरवी करके आप एक दोस्ताना माहौल कायम कर सकते हैं। और उन्होंने अपनी कम्युनिटी को मोटिवेट किया कि वो फिलॉसफी और इंग्लिश को सीखें और जो हुक्मरान है उनके साथ ताउन करें, उनका लिटरेचर सीखें। और इसी सिलसिले में इन्हीं ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उन्होंने अलीगढ़ तहरीक का आगाज किया। और इसके अलीगढ़ मूवमेंट के दो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स थे। वो क्या थे? सबसे पहले ये था कि मुसलमान और अंग्रेजों के दरमियान जो कशीदगी थी, जो स्टेट ऑफ टेंशन थी, उसको कम करना था। और दूसरी बात ये थी कि नई हुकूमत के तहत जो मुलाजमतें और जो दूसरी सहूलियात फैसिलिटीज आ रही थी उसमें मुसलमानों को भी हिस्सा दिलाना था, कि वो मुसलमानों को भी इसमें हिस्सा दें। अब इसमें क्या है, वो क्या कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए यही एक वाहिद रास्ता था जिसमें वो खुशहाली हासिल कर सकते थे या खुशहाली की तरफ जा सकते थे। अब उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि सर सैयद अहमद का जो आइडियाज हैं या उनके जो भी नजरियात थे उनको सम अप करके उनका खुलासा क्या हो सकता है, उनके मकसद क्या था कि वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी बाहमी मुफाहमत की जो फिजा है वो पैदा करना चाहते थे ब्रिटिश हुकूमत और मुसलमानों के दरमियान। मुसलमानों को मगरबी तालीम सीखने की तरगीब देना चाहते थे कि वो मॉडर्न एजुकेशन सीखें, फिलॉसफी, लिटरेचर और साइंस की तरफ जाएं, और मुसलमानों को वो कंट्रोवर्सी या फिर जो इश्तियाल अंगेज पॉलिटिक्स थी उससे वो बचाना चाहते थे। अब इसका मकसद ये था कि वो ये चाहते थे कि मुसलमानों की इश्तियाल अंगेजी की वजह से गवर्नमेंट उनके और खिलाफ ना हो जाए। उसके बाद क्या है कि लकीली सर सैयद अहमद खान जो है
وہ یعنی خوش قسمتی سے اپنے خلیص دوستوں کو اس طرف اٹریکٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے. انہوں نے اپنے آئیڈیاز ان کے ساتھ شیئر کیے اور جس میں نواب محسن الملک اور نواب وقار الملک، حالی شبلی، نذیر احمد، چراغ علی، محمد حیات، ذکاء اللہ، تمام شخصیات نے سر سید احمد خان کے جو خیالات ہیں ان کو سنا، ان کی وکالت کی اور ان کا ساتھ دیا. اس کے علاوہ کچھ دوسرے جو انگلش پروفیسر تھے انہوں نے بھی سر سید احمد خان کا ساتھ دیا اور ان کو تعاون ان کے ساتھ کیا، جس میں بیچ مورسن اور ریلی اور آرنلڈ جو ہیں انہوں نے بھی سر سید احمد خان کا ساتھ دیا. اور ان کے تعاون سے مطلب ان سب نے تعاون کیا اور جو علی گڑھ تھا اس کو کالج کو پہلے درجے کا ادارہ بنا دیا گیا. سر سید احمد خان نے گلشن قائم کر کے جو ایک تعلیم ایک ادارہ تھا اس کو قائم کر کے اپنی تعلیمی تحریک کا آغاز کیا. اس کے بعد کیا کہ 1859 میں انہوں نے گلشن کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، اسکول قائم کیا مراد آباد میں، جہاں پہ انہوں نے اپنی تعلیمی تحریک کا باقاعدہ آغاز کر دیا. اس کے بعد 1863 میں انہوں نے وکٹوریل اسکول غازی پور میں قائم کیا اور 1864 میں انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی بنائی جو کہ انگلش کو ٹرانسلیٹ کرتی تھی مسلمانوں کے لیے ان کی مادری زبان اردو میں اور ان کو جدید علوم سکھاتی تھی. ان کو سمجھایا جاتا تھا کہ وہ کیسے جو ہیں اپنی زبان میں علوم کو سیکھ سکتے ہیں. علی گڑھ انسٹیٹیوٹ جو ہے اس میں جو تاریخ اور جدید تعلیم کے بارے میں انفارمیشن فراہم کی جاتی تھی، ایگریکلچر کے بارے میں، نیچرل سائنسز کے بارے میں، فزیکل سائنسز کے بارے میں اور ایڈوانس میتھمیٹکس کے بارے میں، جو کہ 1866 میں قائم کیا گیا. اس کے بعد کیا ہے کہ 1870 میں مسلمانوں کی ایجوکیشن پروگریس کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی جو کہ مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے کوششیں کرتی تھی. اس کے بعد محمدن اینگلو اورینٹل اسکول یعنی جس کو MA بھی کہا جاتا ہے علی گڑھ میں بنایا گیا 1857 میں، جو کہ انگلش پبلک اسکول کی طرز کا تھا اور اس میں انگلش کو زیادہ پروموٹ کیا جاتا تھا، انگلش سکھائی جاتی تھی، جس کو بعد میں 1877 میں یعنی 1877 میں کالج کا درجہ دے دیا گیا، کالج کے لیول پر پہنچا دیا گیا اور 1920 میں وہ یونیورسٹی بن گیا. اس کے بعد کیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس ایک ہوئی 1886 میں اور جس میں مسلمانوں کے ہر سال کے تعلیمی ریکارڈ کا جائزہ لیا جاتا تھا، دیکھا جاتا تھا کہ مسلمان اب کس سطح پہ ہیں اور ان کو سیاست سے دور رہنے کے لیے بھی اس میں کہا جاتا تھا. اس کے بعد وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ساری یہ جو موومنٹ تھی یا ساری جو یہ سب چیزیں تھیں یہ مسلمانوں کا ایک مرکز بن گیا اور مسلمانوں کو سکھایا گیا کہ وہ کیسے اپنی جدید تعلیم کو قائم کر سکتے ہیں اور یہ سب چیزیں جو ہیں برصغیر کے جو مسلم تھے ان کے لیے یہ ایک پہچان بن گئی. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ سر سید احمد خان کا ایجوکیشنل رول ہے وہ تو تعلیمی تحریکوں میں تو تعلیم کی ترقی میں تو انہوں نے نمایاں کردار ادا کیا ہی، لیکن ان کی تحریریں جو ہے انہوں نے بھی بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا اور جو ان کے آئیڈیاز تھے انہوں نے اپنے قلم کے ذریعے اپنی جو بھی خیالات تھے ان کو سامنے لائے اور اس کی بیس پہ انہوں نے علی گڑھ کو کھڑا کیا. ان کا جو رسالہ تھا اسباب بغاوت ہند 1858 میں یہ رسالہ شائع ہوا تھا اور اس میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے جو ہندوستان کی وفاداری تھی اس کا ذکر کیا اور دیگر تحریریں لکھی. بیسیکلی ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو گورنمنٹ کی نظر میں اچھا بنایا جائے. اس کے بعد تبیین الکلام اور خطبہ احمدیہ لکھا گیا جس میں اسلامی تعلیمات کے بارے میں جو غلط چیزیں پھیل رہی تھیں ان کو اس میں کور کیا گیا، ان کی روٹس کو ختم کیا گیا. یہ دکھایا گیا کہ اسلام کی جو کے بارے میں جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے کرسچینٹی یا اسلام کے بارے میں اس کو انہوں نے ختم کیا. فرینڈلی ایک جو تحریریں تھیں وہ اس میں انہوں نے شائع کی، جس نے جو ہے اس پلیٹ فارم کا یہ فائدہ ہوا کہ انہوں نے اس سے کیا ہوا کہ جو برطانوی حکومت اور ہندوستانی مسلمانوں کے مابین جو اختلافات تھے اس کو بھی دور کرنے میں اس کو مدد ملی اور اس کے علاوہ جو عیسائیت اور اسلام کے بارے میں غلط فہمی تھی وہ بھی بہت حد تک ختم ہوئی. اچھا اس کے بعد وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ پلیٹ فارم تھا جہاں سے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سختی سے سیاست میں جمع ہونے سے ہندوؤں کی جو اکثریتی جماعت تھی انڈین نیشنل کانگریس اس میں جمع ہونے سے سختی سے منع کیا تھا. ان کو یہی تھا کہ مسلمانوں کی اپنی جماعت ہو، ان کا اپنا ایک وقار ہو اور یہ جو اردو ہندی تنازع ہوا تھا اس پہ بھی ان کو بہت زیادہ افسوس ہوا اور وہاں سے انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ دو قومیں اب مزید اکٹھا نہیں رہ سکتی اور یہیں سے مسلمانوں کے لیے یہ خیال ایک جو دو الگ قوموں کا ہے یہ بھی فروغ پایا. اس کو بھی ایک تقویت ملی کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں، جس کی وجہ سے نظریہ جو ایک تھا وہیں سے ہی وجود میں آنا شروع ہو گیا الگ قوموں کا. اس کے بعد وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ سر سید احمد خان کی جو علی گڑھ کی موومنٹ تھی وہ ایک دانشورانہ انقلاب تھا جس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو دانشور تھے، جو سارے اس ٹائم کے اسکالر تھے، انٹلیکچوئل تھے،
ان کو سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے کے لیے اس موومنٹ نے بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا. جیسے آپ نے پریویس لائنز میں پڑھا ہے کہ بہت سارے جو اسکالرس تھے وہ سر سید احمد خان کے ساتھ پھر کھڑے ہو گئے اور اسی موومنٹ کی وجہ سے انہوں نے ان کا ساتھ دیا. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہندوستانی مسلمانوں میں اسی موومنٹ کی وجہ سے انقلاب پیدا ہوا اور وہ جو ہے ان کے جو بڑے مقاصد تھے ان کو وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی، اور جو افسردہ کمیونٹی تھی، ایک جو سیڈ قسم کی ایک ماحول چھایا ہوا تھا، وہ کافی حد تک کم ہو گیا تھا اور جو قوم ہے وہ حقیقی ترقی کی طرف راغب ہونا شروع ہو گئی تھی. یہ آپ کا آج کا لیکچر، امید آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اب اس میں امپورٹنٹ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ سر سید احمد خان کی جو علی گڑھ کی تحریک تھی، اس میں زیادہ تر جو پوائنٹ ہیں، علی گڑھ کی جو موومنٹ تھی وہ کب شروع ہوئی اس کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے. اس کے علاوہ آپ نے جو اس کے 2 بیسک پوائنٹ تھے یہ والے، یہ آپ سے آبجیکٹیو میں پوچھا جا سکتا ہے، یا یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کتنے بیسک پوائنٹ تھے، آبجیکٹیو تھے تو وہ آپ کے اس میں 2 شامل ہوں گے. آپ نے وہ لکھنا ہے. اگر آپ کے پاس سبجیکٹیو کوسچن یہ بن کے آ جائے 5 مارکس کا، تو آپ نے اس کو پہلے 2 مین آبجیکٹیو لکھنے ہیں، اس کے بعد آپ نے اس کا یہ جو سم اپ کیے ہوئے پوائنٹس ہیں یہ بھی ساتھ میں ایڈ کر دینے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب اس میں آپ کے پاس زیادہ سے آبجیکٹیو بن رہا ہے جس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ مراد آباد میں سب سے پہلے کون سا اسکول بنا تھا اور کس سن میں بنا تھا. اس کے بعد غازی پور میں کون سا اسکول تھا اور کس سن میں بنا تھا. اس کے بعد جو سائنٹیفک کمیونٹی تھی وہ کب وجود میں آئی، 1870 میں کیا ہوا تھا، 75 میں کیا ہوا تھا. اور یہ جو اورینٹل محمدن اینگلو اورینٹل اسکول ہے، اس کو جو درجے ملے، کالج کے کب ملے، یونیورسٹی کے کب ملے، یہ امپورٹنٹ ہے. اس کو آپ نے دیکھنا ہے. اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ اس میں یہ چیز آ رہی ہے کہ سر سید احمد خان کا جو رسالہ تھا وہ کب شائع ہوا، اس کا نام کیا تھا. تو رسالہ اسباب بغاوت ہند جو ہے 1858 میں شائع ہوا تھا. اس کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے. اس کے علاوہ ان کے جو باقی یہاں پہ نام دیے ہوئے تحریروں کے یا رسالوں کے، ان کا آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے. تو بیسیکلی اس میں یہ امپورٹنٹ تھا. اگر سبجیکٹیو آپ کے ساتھ اس میں آ سکتا ہے تو وہ یہی آ سکتا ہے، یہ جو ان کے آبجیکٹیوز ہیں ان کو آپ ڈیفائن کریں. اور آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں اور برٹش جو گورنمنٹ ہے ان کے درمیان جو تنازعات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے، ان کی تحریروں کے اقدامات کیا ہیں. تو آپ نے اس میں یہ لائنز ایڈ کرنی ہے. ان کا جو رسالہ تھا، اس کا نام اور اس کا جو سن ہے وہ آپ نے اس میں لکھنا ہے. اس کے بعد ان کے جو باقی یہ جو تحریر ہیں ان کے نام آپ نے لکھنے ہیں. یہ آپ کے سبجیکٹیو میں آ سکتے ہیں. تو یہ تھا آج کا لیکچر. امید آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی کوئی کنفیوژن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹ کو فائدہ ہو سکے. اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.